یہ جو عمیر نیازی صاحب ایک کراچی میں واقعہ ہوا، اسلام آباد میں بھی کافی پروٹیسٹ ہوا، اور بھی ملک کے کافی سارے حصوں میں ہو رہے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہوا، اس میں کچھ جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو کراچی کا جو کونسلیٹ ہے امریکن، اس پر جو حملہ ہوا ہے، تو امریکن میڈیا جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے جی کہ وہ تو جو ان کے وہاں پہ میرینز تھے انہوں نے ہی فائرنگ کی ہے. تو اس صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا تجویز ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک تو یہ دیکھیں، یہ سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو پروب ہونا ضروری ہے. دیکھیں پاکستان میں ایک اوور آل چلیں، گورنمنٹ تو ایک کلیم کرتی ہے ہمارے لحاظ سے تو جو مرضی کہتے رہے، مگر میرا سمجھنا یہ کہ پاکستان میں جس قسم کا بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا جواب اس کو کنٹرول وائلنس سے کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں 35 بندوں کا مر جانا کوئی ایسے نہیں ہے، دیکھیں ایک عام بات نہیں ہے. دیکھیں لوگ اگر غم میں نکلے ہیں انہیں ہینڈل کرنے والے بھی تو، لیکن یہاں پہ سوال ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ وہ جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے ان کا جو غم ہے اس میں تو ہم سارے شریک ہیں. اس میں ایک نقاب پوش جو ہے اس کے ہاتھ میں پسٹل نظر آتی ہے اور وہ اندر کونسلیٹ کے اندر فائرنگ کر رہا ہے، وہ کون تھا؟ یہی تو چیز ہے نا، اسی چیز پہ تو پروب ہونے کی بات ہے کہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو ہر پروٹیسٹ کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سرزمین میں کوئی پروٹیسٹ ہی نہ ہو، کوئی بندہ کسی اپنے حق کے لیے آواز ہی نہ اٹھائے. دیکھیں یہ ایک بیسک جمہوری حق ہے، اس کو جتنا ہم اگر چیرش کرتے ہیں ایز این عوام اور اس کو پروٹیکشن چاہتے ہیں، حکومت کو بھی اتنی اسے سیریسنیس کے ساتھ اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور اس طرح کے ایلیمنٹ کو آج کے دور میں آئیڈینٹیفائی کرنا کیا مشکل کام ہے. کیمراز کے ذریعے آج اگر اے آئی کو استعمال کر کے ایران کے اندر وہ حملہ کر لیتے ہیں، تو آج ہم اے آئی کو استعمال کر کے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو جہاں ول ہو وہاں راستہ ہوتا ہے. تو اگر حکومت اس پہ توجہ دے تو پورا کھرا مل جائے گا کہ یہ کون کس کی کارستانی. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، اس پہ آج شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کیا، وہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن بنا دیا ہے، انکوائری ہو رہی ہے، 15 دن میں پتہ چلے گا. وہ کہہ رہے ہیں فوراً بھی پتہ چل سکتا ہے. دیکھیں بہت افسوسناک ہے. میں ابھی دیکھ رہی تھی جو سپریم لیڈر امام خمینائی کا جو اس کے بعد جو پروٹیسٹ ایران میں ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، لیکن کتنا پیسفل ہے. مجھے میں نے نہیں سنا کہ وہاں پر کوئی ایسا پروٹیسٹ، حالانکہ غم و غصہ تو اس قوم میں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ بالکل جذباتی ہیں لیکن آئی تھنک پیس لونگ بھی ہیں، اور یقیناً اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس میں اندر کوئی تخریب کاری کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل پروب کرنا چاہیے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں ہمارے عوام کو بھی کہوں گی، لوگوں کو بھی کہوں گی کہ یقیناً آپ غصے کا جو انداز ہے، پروٹیسٹ کا انداز ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا کونسلیٹ کہ آپ اس کو پروٹیسٹ کریں. ہزار اور طریقہ کار ہیں، کیونکہ پھر وہاں جب آپ جائیں گے تو پھر یقیناً پھر اس قسم کی کشیدگی ہوگی. دونوں طرف سے ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز بھی الرٹ ہو جائیں گی، اور اندر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس مرین نے اپنے جو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے، تو اس کا پروب ضرور ہونا چاہیے. نہیں، یہ تو امریکن میڈیا نے ڈسکلوز کر دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، امریکن میڈیا نے کہا ہے. اور اس پہ بلال اظہر کیانی صاحب دیکھیں بڑی اچھی بات کی عمیر نیازی صاحب نے، کہ جب آپ پروٹیسٹ میں آپ ویپن لے کے جاتے ہیں اور آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر یا امریکن کونسلیٹ پہ فائرنگ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جو ایک پرامن احتجاج کا حق استعمال کرنے سڑک پہ آئے ہیں، آپ ان کا حق بھی مار رہے ہیں. یہ حقیقت. تو یہ تو ایک اپوزیشن کی طرف سے بڑی اچھی بات ہے. یا نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی اس وائلنس کی مذمت کی ہے، تو اس ایشو پہ بھی حکومت اور اپوزیشن کوئی مشترکہ موقف نہیں اختیار کر سکتے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو میرے خیال سے عمیر صاحب نے ایک اصولی عمیر صاحب کافی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، مناسب باتیں بھی کرتے ہیں میرے بھائی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج آپ کی انہوں نے تعریف کر دی ہے. عمیر صاحب اب آپ کی خیر نہیں، اب آپ کی پارٹی نے نہیں چھوڑنا آپ کو. عمیر صاحب جی میرے ساتھ دیگر شوز پہ ہوتے ہیں، اینڈ دیکھیے ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں جی، اور بہت ایشوز پہ کامنالٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں پہ ڈفرینس ہوتا ہے، تو یہ تو مناسب بات ہے. دیکھیے یہ تو اس دن محسن نقوی صاحب نے جس دن احتجاج بھی تھا، تو اس دن یہی ہم بات کرتے کہ دیکھیے جو آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت پر پورا ملک سوگوار تھا، اور ہم سب کے لیے ایک افسوسناک دن تھا، اور سب کے جذبات ایک جیسے تھے. صرف ایک گزارش تھی کہ جو بھی بہن بھائی ہمارے احتجاج کر رہے ہیں پرامن طریقے سے کریں، بے شک احتجاج کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں، مگر پرامن طریقے سے کریں. اور عمیر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی اگر اس کے اندر اس طرح کا شرپسند عنصر آتا ہے
اور آ کے اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ یقیناً وہ تو ایک اور کام کے لیے آئے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اس احتجاج پہ، اس کے احتجاج کو تو وہ انڈرمائن کر رہا ہے، وہ ان کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو یقیناً میرے خیال سے اب آپ نے ذکر کیا ہے کہ سندھ حکومت نے ایک کمیشن اناؤنس کر دی ہے، تو میرے خیال سے اس سے فیکٹ سامنے آ جائیں گے. اچھا، اب اس میں کیونکہ آپ تینوں کا تعلق حکومت سے بھی ہے اور اپوزیشن سے بھی ہے، آپ سینٹر میں اور پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں، آپ کے پی کے میں کر رہے ہیں، آپ سندھ میں کر رہی ہیں، تو تینوں حکومتیں ہیں. آپ کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائمز جو برطانیہ کا بہت بڑا اخبار ہے، اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو جو شہید کیا گیا ہے، اس کے لیے جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس نے تہران سٹی کے جو ٹریفک کے کیمرے ہیں ان کیمروں کو استعمال کیا ہے، ان کو ہیک کیا، اور وہاں سے وہ تمام جو اہم لیڈرز ہیں ان کی وہ موومنٹ جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہے، اور پھر اس سے ان کو پتہ چلا کہ کون کدھر جا رہا ہے. ان کے جو سیکورٹی گارڈز اور وہ جو ایڈوانس پارٹیاں چلتی ہیں پروٹوکول والی. تو یہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری جو ہے، اس کی روشنی میں کیا عمیر نیازی صاحب سب جو وی وی آئی پیز ہیں ان کو اپنا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ خیال سے زیادہ میں سمجھتا ہوں انہیں اب پروٹوکول چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو الارمنگ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ایران میں ان کے گارڈ کس جگہ گاڑی کون پارک کرتا ہے، کس کی کس روٹ کی پریفرنس ہے، ہر چیز کو پیٹرن کو انہوں نے اے آئی کو فیڈ کر کے اس سے ڈیٹا ڈیڈیوس کیا کہ پریسیجن انالیسس کیا. تو میرے خیال سے تو یہ فون ان چیزوں سب سے جان چھڑانی چاہیے. جتنے ہائی اینڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں انہیں اب جو ہے نا بیک ٹو بیسز پہ چلے جانا چاہیے. اور کل کو آپ کہیں گے، اب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ فون سے اور اس سے ایکس سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، ٹک ٹاک سے سب سے جان چھڑائیں، تو پھر کس سے چیز جان چھڑائیں گے آپ؟ جو گورنمنٹ ڈیسیجن میکنگ والے ہیں نا، دیکھیں انہوں نے سینسٹیو انفارمیشن کیری کر رہے ہیں. میرے خیال سے انہیں کوئی ویسٹرن ٹول استعمال کرنے ہی نہیں چاہیے. جس طرح کا ہے دیکھیں ہماری کاسٹ میں جو سب سے بڑا اس وقت کاسٹ کا اضافہ ہوگا وہ ہمارے سرویلنس کاسٹ کا ہوگا. آپ دیکھیں جتنا یہ لمبا کانفلکٹ ہوگا ہماری دوسرے اینڈ پہ یہ کاسٹ بہت بڑھ جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنا پڑے گا. پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، انڈیجنس چیزوں پہ ہمیں ریلائی کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں نا ایران بھی اس کانفلکٹ میں کیا کر رہا ہے، انڈیجنسلی لڑ رہا ہے نا. آپ دیکھیں اس کے انڈیجنس ڈرون کی وجہ سے امریکہ آج سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں $4 ملین کا راکٹ ضائع کر رہا ہوں ایک ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، میں کیا کروں. تو پاکستان بھی بہت کچھ انڈیجنسلی کر سکتا ہے. جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو ٹریفک کیمروں کے ذریعے خامنئی صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا جو واقعہ ہے، اس سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں جو میرا انفارمیشن ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انٹرنل ہیومن انٹیلیجنس بھی موساد نے وہ آپ یوز کی بالکل ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، اور وہ انٹرنل تفرقہ ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو اس ملک کو ہیلنگ کی ضرورت ہے وہ تفرقہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک قوم بن کے سیسا پلائی دیوار بن کے، جیسے ہم جب انڈیا کو فیس کرنا تھا تو ساری قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی تھی. اگر ہم ہر چیز چھوڑ کر ایک یکجا قوم بنے تو ہمارے اندر تفرقہ، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا دہشت گردی کے حملے ہوئے، یہ ہوئے وہ ہوئے، یہ سارا ہمارے انٹرنل ڈفرینسز کا نتیجہ ہے. سو وائل ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیمنٹ کریں ایز اے قوم. جی میر صاحب اگین جی، آج کوئنسیڈنٹلی چونکہ یہ بات ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے کیش لیس اکانومی کے حوالے سے، جس میں ہم ساری حکومتی پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام کے لیے سہولت بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں پینشنر، ملازمین، بسپ کے بینیفیشری سب کو گھر بیٹھے ان کی رقم ملے. اس کے دیگر اور پہلوؤں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر اس میٹنگ کے اندر یہ موضوع آیا مد نظر رکھتے ہوئے سائبر سیکیورٹی کا، کیونکہ جب آپ ڈیجیٹائزیشن آف پیمنٹس کی طرف جائیں گے تو اس میں سے یہ بات چھڑی، تو وہاں پر یہ بات آئی سامنے. اور یہ والا واقعہ جو آپ نے بتایا یہ بھی وہاں پہ کس نے ذکر کیا، تہران کے جو ٹریفک کیمرہ سے کس نے سائٹ کیا، تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پر ہدایت دی. ویسے بھی ہمارے پاس ایک ادارہ ہے NCERT کے نام سے، نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم، جس کا کام ہی ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب نے آج اس میٹنگ میں بھی اسپیسیفک ہدایات دیں بالخصوص IT منسٹری کو کہ وہ سائبر سیکیورٹی آڈٹ کرے ساری حکومتی محکموں کا، اور اس طرح کی جہاں پر بھی ویسے تھوڑا سا بتائیں گے یہ سائبر سیکیورٹی آڈٹ کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیے وہ IT منسٹری کرے گی محکمے کے ساتھ، چاہے وہ سیف سٹی کے کیمراز ہوں، چاہے وہ آپ کے اسلام آباد میں جو سو کالڈ سیف سٹی کے کیمرے ہیں، جب کسی بڑی واردات کا ملزم پکڑنا ہو تو اکثر اوقات کیمرہ خراب نکلتا ہے. نہیں دیکھیے وہ تو اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں تو پھر کسی فرد کی اپنی آپ کہیں گے نا کہ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے، مگر یہاں پر تو جس رسک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی قوت آپ کے سسٹم کو ہیک کر کے
اس ٹرانسمیشن فیڈ کو استعمال کر کے آپ کے خلاف ایز انٹیلیجنس یوز کر سکے، تو اس سے اپنے آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میرے خیال سے جو آپ نے وہ بات کی وہ ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن کے اندر کہیں کوئی اس طرح کا شخص گڑبڑ کرے اس کو پکڑنا چاہیے، مگر جو ہم لارجر بات کر رہے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف واٹ ہیز ہیپنڈ ریسنٹلی، اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے اسپیسیفکلی ہدایت دی ہے کہ فوراً سائبر سیکیورٹی کا آڈٹ کیا جائے، اور جہاں جہاں پر بھی اس طرح کے کوئی سائبر سیکیورٹی کے رسکس ہیں یا کوئی گیپس ہیں اس کو فوراً فل کیا جائے. اچھا، اب آخری بات جو عمیر نیازی صاحب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے کی ہے کہ آپس کا تفرقہ جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. سم ٹائمز تو موساد یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے وہ ایسی سازش کرتی ہے، سم ٹائمز وہ کوئی سازش نہیں کرتے، ہم کسی سازش کے بغیر بھی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری سیاسی لڑائیاں ہیں. تو یہ جو سیاسی لڑائیاں ہیں ان کو ایک خاص دائرے تک رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں اپنے نیشنل کیریکٹر کو امپورٹنس دینی پڑے گی. دیکھیں اگر آج ایران نے ریزیلینس دکھائی ہے نا تو ان کا نیشنل کیریکٹر بولا ہے، اور وہ کیوں بولا ہے اس کے پیچھے 10 سالہ جنگ کا ہاتھ ہے. ایران عراق وار میں اس کے بعد کی ان کے بچوں کی ٹریننگ، ان کا دیکھیں وہ ویکینڈ کس طرح گزارتے ہیں، مطلب اس قوم کو دیکھیں وہ اپنے بچوں کو اپنے شہداء کے قبرستانوں پہ لے کے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے کرتے ہیں. ہم نے آپس میں اب اتنا ڈیوائڈ کر دیا ہے، ہم غمی کیا، ہم تو خوشیوں پہ یہ ڈویژن ختم ہونی چاہیے نا، مگر اس ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے ایک ماحول تو بنانا پڑے گا نا، مگر ماحول ہم بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو بلیم چلے اب اگر اس جنگ کی وجہ سے ماحول آہستہ آہستہ بن رہا ہے تو امید کرنی چاہیے کہ کل کوئی ملاقات ہو جائے گی، اور اس ملاقات میں جو بریفنگ دی جائے گی اس کے بعد کو راستے کھلیں گے. ویسے بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو عدالت ہے اس نے حکومت کو نوٹس کر دیا ہے کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ جواب دے. تو آہستہ آہستہ لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں.